بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین جو ویور میرے پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ تو سکپ کر لیں، کیونکہ میں عمران خان کی برائی کرنے والا ہوں ہمیشہ کی طرح، جو پہلے کرتا ہوں ایسے کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ لوگوں نے کبھی بھی عمران کے مخالف بات تو سننی نہیں ہے، لہذا آپ چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ اور مجھے دکھ افسوس اس بات کا ہے کہ جو لبیک کے سپورٹر ہیں، جو لبیک کو سننے والے ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں ان کے نقش قدم پر چل پڑے ہیں، جو آگے تحریک لبیک کے لیے زیادہ مشکل ثابت ہو سکتے ہیں، مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے کہ جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا چینل ہے، یہ تحریک لبیک کی خبر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے تھمبنیل کے اوپر تحریک لبیک کا کوئی نام نہیں ہے، چھوڑو۔ اگر ایک دو منٹ ویڈیو ویو کی تھی چھوڑ دیا کہ بھئی یہ تو سیاسی باتیں کر رہا ہے، اس نے تو سعد رضوی صاحب کی تعریف بھی نہیں کی، اس نے تو سعد رضوی صاحب کی کوئی بریکنگ نیوز بھی نہیں دی، اس نے تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کی، یا اس نے تحریک لبیک کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، یہ تو بات عمران خان کے پیچھے لگا ہوا ہے یا نواز شریف کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو وہ بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس کے چھوڑنے کی وجہ یہی بن رہی ہے کہ یہ بھی پی ٹی آئی کی طرف صرف ایک ہی خبر کے اوپر توجہ دے رہے ہیں، بھائی آپ جب تک اپنے اندر نالج پیدا نہیں کریں گے، جب آپ کے اپنے پاس معلومات نہیں رکھیں گے، تو آپ گراؤنڈ کے اوپر اپنے مخالف کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ان کو گائیڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ آج میرا کم از کم 10-12 پی ٹی آئی کے کارکنوں میں اکیلا تحریک لبیک کو سپورٹ کرنے والا پھنس گیا، تو وہ ان کے جو دماغ ہیں وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کیسے ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ بات ماننے کے لیے راضی بھی نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ تجربے کی بنیاد پہ میں نے صرف ایک سوال ان کے اوپر کیا، کسی کے پاس جواب نہیں تھا، سب خاموش ہو گئے، ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے، اور میں ہنستا ہوا چلا گیا۔ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں اگر آپ ویڈیو سنیں گے، آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مخالف کو کیسے جواب دیں، تو پھر آپ کو ویڈیو سننا پڑے گی۔ اچھا، آج جو اصل میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ میری گزارش ہے جتنے بھی پی ٹی آئی کے کارکن ہیں کہ خدا را آپ اپنے منہ سے ایک الفاظ نکال دیں، ایک الفاظ میں آپ کی منہ سے سننا چاہتا ہوں، یقین کر پاکستان کی تقدیر ہی بدل جائے گی۔ اور پی ٹی آئی کے اگر تو مجھے نہیں سن رہے تو زیادہ تو تحریک لبیک کے سن رہے ہیں، تو آپ بھی اپنے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں، آپ کے جتنے بھی ارد گرد میں ہیں، ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار ہمارے لیے آپ ایک الفاظ اپنے منہ سے نکال دو، پاکستان کی دیکھتے ہیں تقدیر کیسے بدلتی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ الفاظ عمران خان بار بار اپنے منہ سے ادا کر چکا ہے، اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد ایک بار اگر عمران خان نے وہ الفاظ دہرا دیے تو پاکستان کی تقدیر ہی بدل جائے گی۔ وہ الفاظ کیا ہیں وہ آپ لوگوں کے میں سامنے رکھوں گا، اس سے پہلے میں اب جو میرا 10 یا 12 پی ٹی آئی کے لوگوں کو میں نے جواب دیا ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ بھی گراؤنڈ میں ایسا جواب دے سکتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہوئی ان کے ساتھ ہو، لیکن وہ ماننے کے لیے راضی نہیں تھے، وہ ہر حال میں کہتے تھے کہ نہیں یار عمران خان ہی سب کچھ ہے، عمران خان بہت اچھا ہے، وہ سچا عاشق رسول ہے، وہ محب وطن ہے، وہ پاکستان کی یعنی کہ اس کو زیادہ فکر ہے، بس اس چیز سے وہ نیچے آ ہی نہیں رہے تھے۔ تو میں نے ان کے سامنے ایک سوال رکھا، میں کہا سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ عمران خان، وہ کہتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ عمران خان کیا آپ لوگوں کی نظر میں عمران خان کیوں اچھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ عاشق رسول ہے، وہ زیادہ اسلام کی فکر رکھتا ہے، اور اس کے بعد محب وطن پاکستانی صرف وہی ہے، اس کو زیادہ فکر ہے کہ ہمارا پاکستان ترقی کرے، پاکستان میں غربت ختم ہو، پاکستان میں کرپشن ختم ہو، وہ عمران خان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے ان کو اس بات کے اوپر پکا کیا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں 2-3 بار ان کے سامنے یہ الفاظ دہرایا۔ پھر میں نے ان سے دوسرا سوال کیا کہ عمران خان خدا نہ خواستہ یعنی کہ اس نے مرنا بھی ہے تو وہ مر بھی سکتا ہے، نہ اہل بھی ہو سکتا ہے، تو آپ لوگوں نے عمران خان کے بعد کس کو لیڈر بنانا ہے، کس کو سپورٹ کرنا ہے؟ تو یقین مانے کہ سب نے ایک ہی جواب دیا۔ اگر ان کے پاس دماغ ہوتا تو وہ سوچ کے جواب دیتے، لیکن دماغ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایک ہی جواب دیا، تو جو وہ بری طرح پھنس گئے۔ تو وہ کہتے ہیں بھائی دیکھو ہم تو عمران خان تک ہیں، اگر عمران خان نے سیاست چھوڑ دی یا عمران خان خدا نہ خواستہ مر گیا تو پھر ہمارا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ تو پھر میں نے ان کو کہا ہے کہ یہی تو ہم کہتے ہیں تحریک لبیک والے، یہی تو ہمارا سب سے بڑا دعویٰ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں ان کا مقصد صرف عمران ہے، نہ اسلام ہے، نہ پاکستان ہے، نہ پاکستانی عوام ہے، ان کا مقصد صرف عمران ہے کہ وہ کسی طرح ہم اس کو سپورٹ کریں، کہ اگر عمران خان نااہل ہو گیا یا سیاست سے الگ ہو گیا تو پھر پاکستان ختم ہو جائے گا، پاکستان کا کوئی وجود نہیں رہے گا۔ پھر آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے
کہ ہم پاکستان میں کس آدمی کو سپورٹ کریں جو اسلام کو زیادہ دفاع کرتا ہے یا پاکستان کا کرتا ہے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہی ان کو میں نے ایک ہی پنچ دیا ہے کہ یہی ہمارا دعویٰ ہے کہ آپ لوگوں کا مقصد صرف عمران ہے، نہ اسلام ہے اور نہ پاکستان ہے۔ یہ جواب آپ بھی دے سکتے ہیں۔ اب ناظرین بڑھتے ہیں، جو پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں، جو ان سے میری گزارش ہے، کیونکہ وہ تو کم ہی سن رہے ہوں گے، آپ سن رہے ہیں، آپ بھی یہی ان کو جواب دے سکتے ہیں اپنے گراؤنڈ میں بیٹھ کے، کہ ان سے کہو کہ خدا را یار آپ لوگ ایک الفاظ بول دیں کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی تقدیر بدل جائے۔ اور وہ الفاظ کیا ہے کہ خان صاحب ہم سے غلطی ہو گئی ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر بھروسہ کیا، کیونکہ یہ الفاظ عمران خان بار بار بول چکے ہیں، اور ان قریب ایک بار دوبارہ جب بولیں گے تو پھر پاکستان کی تقدیر ہی بدل جائے گی۔ جب اس سے کہا گیا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں نے نواز شریف کو ملک سے باہر بھیج کے میں نے غلطی کی ہے، میں نے ریحام خان سے شادی کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں نے باجوہ کو باتوں کے اوپر یقین کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، پہلے اس کو ایکسٹینشن دے کے میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اور اسی طرح وہ کہتا ہے کہ جو چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن کمشنر ہے، اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یار دیکھو عمران خان کتنا بڑا آدمی ہے، وہ اپنی غلطی مان رہتا ہے۔ تو بار بار عمران خان کہتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے۔ دو الفاظوں سے عمران خان نے ایسا پی ٹی آئی کے ورکر کے منہ کے اوپر تھپڑ مارا ہے کہ اب وہ کچھ بول بھی نہیں سکتے، کہ اپنی 4 سالہ دور حکومت میں اس نے 2 الفاظ بولے اور سب کو چپ کرا دیا کہ اب کسی کی جرت بھی نہیں ہے میرے اوپر انگلی اٹھانے کی۔ پہلے اس نے کیا کہہ دیا کہ بھائی میں کیا کروں، میں تو نام کا وزیر اعظم تھا، فیصلے تو پیچھے سے ہو رہے تھے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی، تو اس میں بیچارے میں عمران کی کیا غلطی ہے۔ جب اس کے اوپر سوال اٹھایا گیا کہ بھائی وہ بھی تو آپ ہی کا پسندیدہ تھا، آپ نے اس کو ایکسٹینشن دی باجوہ کو، تو وہ کہتا ہے میں نے غلطی کی ہے۔ بس اب سمجھائے کوئی پی ٹی آئی والوں کو، کوئی سوال ہے کسی کا جرت کر سکتا ہے عمران خان کے اوپر؟ نہیں کرتا ہے۔ تو وہ بار بار اب بہت جلد وہ کہنے والا ہے کہ جو چودھری ہیں برادرانہ، میں نے ان کے اوپر بھی بہت غلطی کی ہے، ان کے اوپر بھروسہ کر کے، کیونکہ بار بار وہ یہی کہتا ہے میرے سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب میں پچھتا رہا ہوں، نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گا۔ تو اب یہ الفاظ یا تو کارکن اپنے منہ سے نکال دیں یا ایک بار عمران خان نکال دیں، تو یقین کر کے پاکستان کی تقدیر ہی بدل جائے گی۔ وہ کیسے کہ کارکن کہہ دیں کہ خدا را خان صاحب اب ہماری جان چھوڑ دے، ہم نے غلطی کیا ہے آپ کو سپورٹ کر کے، ہم نے اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر بھروسہ کیا ہے، تو بھی پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ نہیں تو عمران خان ایک بار مجھے ایسے لگتا ہے کہ عمران خان دوبارہ یہ الفاظ اپنے منہ سے دہرائیں گے تو پاکستان کی تقدیر ہی بدل جائے گی، کہ وہ ایک بار ٹی وی میں آ کے کہیں گے کہ مجھے معاف کر دو، میں جا رہا ہوں، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے سیاست میں آ کے، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، اب میں جا رہا ہوں، دوبارہ میں سیاست میں نہیں ہوں گا، تو بھی پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ ناظرین پہلے بھی کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ میں تحریک لبیک کو سپورٹ کرتا ہوں۔ اس ٹائم پاکستان میں واحد اگر کوئی آپشن پاکستانیوں کے پاس ہے تو وہ ہے تحریک لبیک۔ ہاں اگر تحریک لبیک اپنا کچھ نہ دکھا سکتی، پھر بھی آپ لوگوں کو حق ہے، چھوڑو اس کو، ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ جو ہمارے ساتھ جو وعدہ کرے، ہم جس کے اوپر بھروسہ کریں، وہ حکومت میں آ کے اپنی نااہلی، اپنی بیوقوفیاں سب کچھ بعد میں کہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور ہم کہیں کہ جی نہیں ٹھیک ہے جی اس سے غلطی ہو گئی اور دوبارہ اس کو چانس دو، کوئی بھی نہیں ہے۔ اور پھر بعد میں کہتا ہوں کہ یقین مانے کہ پاکستان کا واحد حل شرعی نظام ہے، اس کے علاوہ پاکستان کا حل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ڈرامہ چلتا رہے گا، سب کچھ چلتا رہے گا، لیکن پاکستان نیچے ہی جائے گا۔ جب تک شرعی نظام نہیں آتا ہے پاکستان کی تقدیر نہیں بدل سکتی۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔